आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اعمال صالحہ کی توفیق رفیق عطا فرمائی. جہاں قرآن شریف میں نماز کا ذکر ہے وہیں پر تقریباً 70-72 مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر بندہ مومن پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال ہے، زیور ہے، دھن دولت ہے، جو جمع کیے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے. جس کے لیے نصاب بتایا جاتا ہے کم سے کم 60 گرام سونا یعنی 6 تولے سونا یا 400 گرام چاندی، ان دونوں کے برابر اگر ہمارے پاس رقم آ جائے اور اس پر سال گزرے، ایسا بھی نہیں کہ آج ہم نے 6 تولے سونا لے لیا زکوٰۃ ہم پر واجب ہو جائے، نہیں، 1 سال گزرے گا، یعنی آج آپ لیے ہیں تو پھر آنے والے سال کی اسی تاریخ پر آپ کو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. مگر جو لوگ زکوٰۃ دینے کی استطاعت رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے بہت بڑی دردناک وعیدیں بتلائی گئی ہیں. خود قرآن فرماتا ہے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، زیور جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کل قیامت کے دن یہی ان کا مال، یہی ان کا زیور جو آج بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ ہم گلے کا ہار بنا کر پہنتے ہیں، گلے میں چین پہنتے ہیں سونے کی، قیامت کے دن وہی چین وہی ہار ہوگا جو گلے میں سانپ کی شکل میں لپٹا ہوا رہے گا، اور اس سانپ کے منہ پر 2 کانٹے ہوں گے، وہ دونوں کانٹوں سے حلق کے دونوں جبڑوں میں ڈال کر کھینچا جائے گا، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جب ایسے، اور اس سانپ کہے گا لے میں تیرا زیور ہوں، میں تیری دولت ہوں. تو اس لیے ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ اپنے فرائض کو ادا کریں، کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے صرف حقوق اللہ تھا، روزہ رکھ رہے تھے یہ بھی حقوق اللہ تھا، حج ادا کر رہے تھے یہ بھی حقوق اللہ تھا، مگر زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس سے حقوق اللہ بھی ادا ہوتا ہے، حقوق العباد بھی ادا ہوتا ہے. اب رہی بات سونا جو 60 گرام
یعنی 6 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی، جو آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے قدیم و عظیم اسلامی دینی درسگاہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ، آپ کے اشارے پر قائم ہونے والا ادارہ جامع نظامیہ، یہ وہاں کا متفقہ فیصلہ ہے جو 150 سال سے اسی فتوے پر عمل ہوتے آ رہے ہیں کہ 6 تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس میں اختلاف کرتے ہوئے 7 تولے 7.5 تولے اگر بتلاتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی جو قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی دینی درسگاہ ہے، اس کا جو فتویٰ ہے اس پر ہم عمل پیرا ہیں، اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ برتیں، کیونکہ یاد دلاؤں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے پردہ فرمانے کے بعد اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، چھوڑ دیجئے ان کا پیچھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے دیجئے، ہو سکتا ہے شاید آگے ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے تب تک یہ لکڑی میرا ساتھ دے گی، اس وقت تک میں ان سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ کیوں؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مانعین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا مجھے زکوٰۃ چاہیے، چونکہ بیت المال کی امانت ہے، وہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی امانت ہے جو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اگر تم ادا نہیں کریں گے تو ان یتیموں یا یسیروں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ اس لیے زکوٰۃ چاہیے۔ اگر میرے نبی کے دور میں رسی کا ٹکڑا اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے تو وہی رسی کا ٹکڑا زکوٰۃ میں چاہیے، بکری کا بچہ دیتے تھے تو وہی بکری کا بچہ چاہیے۔ بہرحال زکوٰۃ چاہیے، زکوٰۃ کی رقم آپ وصول کرتے تھے۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان ہے کہ جو آپ نے جستجو کر کے اہل مکہ کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام برقرار رکھا ہے۔ تو بہرحال ناظرین محترم، زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے اپنے مال میں سے۔ کتنا دینا ہے صاحب آپ کو؟ صرف 2.5%، 2.5%، 2.5 آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آپ کے پاس 6 تولے سونا نہیں ہے، مانتا ہوں ہر گھر میں 6 تولے سونا ضروری نہیں ہے آج کے دور میں، آج کے اس پیریڈ میں کئی اوسط طبقے کے گھر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کے پاس سونا کتنا ہے اس کو سامنے رکھیں، چاندی کتنی اس کو بھی رکھیں، اور بینک وغیرہ میں ڈپازٹ جو ہے اس کو بھی رکھیں، تینوں کا کیلکولیشن کر لیں کتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ وہ اماؤنٹ اگر 400 گرام چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے مارکیٹ کے موجودہ قیمت کے اعتبار سے تو زکوٰۃ واجب ہے، سونے کی قیمت کو پہنچتا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ تو بہرحال جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے اس کو ایک جا کر کے پورا ایک مشت کر لیں، اس کا کیلکولیشن کر لیں وہ کتنا بن رہا ہے۔ 1 لاکھ پر آپ کی زکوٰۃ کتنی ادا کرنا ہے صاحب؟ صرف 2,500 روپئے، 2,500 روپئے، 2,500 روپیز آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 97,500 روپیز یہ آپ کے پاس صرف، بس اس سے زیادہ آپ کو زکوٰۃ دینی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اہل خیر حضرات زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو پھر اس آیت مبارکہ کے مصداق ہوں گے جو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے، ان شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں میں ان کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔
تو اس طریقے سے وہ لوگ اس کے مصداق کھڑے رہیں گے. تو بہرحال ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان ہم اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے. جس طرح ہم حمام میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے، باتھ روم میں جاتے ہیں پانی نہانے کے لیے، صابن لگا کر ہم اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو جو میل کچیل نکلتا ہے، پانی جب ڈالتے ہیں تو جسم سے میل نکل کر موہری میں بہہ جاتا ہے نا، تو یہ بھی مال کا میل ہے. جب سارا میل آپ کے جسم سے نکل گیا تو آپ کے جسم کے اندر ایک طمانیت، راحت، ٹھنڈک، سکون محسوس کرتے ہو. جس طرح ویسے ہی جب مال کی زکوٰۃ تم نکالو گے تو وہ مال بھی تمہارے لیے پاک ہوگا، تمہارے لیے حلال ہوگا، تمہارے استعمال کرنے کے قابل ہوگا، اور تمہارے استعمال میں اس سے تم سے فائدہ بھی دے گا. اگر ادا نہیں کریں گے تو مال تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا، مال تمہارے لیے قابل نہیں رہے گا، حلال نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی پوری زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. آج جتنے بھی آمدنی کے ذرائع ہیں جس میں مال بڑھتا ہے وہ زکوٰۃ آپ نکالیں. ہیلے بہانے مت کریں کہ بچی کے نام پہ لیا تھا، یہ فلاں کا تھا، یہ امی کا تھا، امی کا انتقال ہو گیا، یا ابا لے کے رکھے تھے، ابا کا انتقال ہو گیا. ایسے بہانے مت کریں. امی کا انتقال ہوا، ابا کا انتقال ہوا، اب اس کے مالک کون ہیں؟ اس کے مالک کون ہے صاحب؟ اب اگر آپ کہیں گے نہیں ابھی متروکہ بھی بٹا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مال متروکہ بھی تقسیم نہیں ہوا ہے تو تقسیم کر لیجئے تاکہ جس کے حصے میں وہ زکوٰۃ ادا کرے، یا نہیں تو جو بڑے ہیں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں. بہرحال اس طریقے سے ہیلے بہانے مت کریے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر اسلام کا جہاں معاملہ آتا ہے، دین اسلام پر جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، وہاں ماں باپ کی بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، وہاں بچیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، وہاں گھر کے دیگر ضروریات یاد آ جاتے ہیں. خدا را، کیونکہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس سے زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا. اس کی کوشش کریں. ہاں وقت ہوگا ضرور، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں آپ اگر اناج دے رہے ہیں تو وہ اناج دیں جو تم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہو. کپڑا دے رہے ہیں، اجازت ہے، اختیار ہے، رائٹس ہے، آپ کو دیں، لیکن وہ کپڑا دیں جو کپڑا تم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے لایا کرتے ہو. ایسے کپڑے نہ دیں جو ایک وقت، جیسے ہر چیز آج OTP ہو گئی، ون ٹائم پاسورڈ، تو ویسے طریقے کا کپڑا آپ مت دیں. ایسا کپڑا دیں کہ جب وہ پہنے تو آپ کو یاد کرے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے. ایسا کپڑا دیجیے. 10 جنوں کو دے کر شو کرنے سے اچھا ہے کہ ایک آدمی کو دے، اچھا دے. اور ٹوکن سسٹم، گھروں کے پاس قطار بنانا، آفس کے پاس لمبی لائنیں کھڑی کرنا، دکانوں کے پاس ان کے آدھار کارڈ لے کر دینا، ان کی فوٹو لینا، نہیں. خدا کے واسطے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، فوٹو کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوگرافی کی ضرورت نہیں ہے. خدا را، یہ اگر زکوٰۃ کا مال دے کر تم فوٹو لوگے، ویڈیوگرافی کرو گے، ان کا آدھار کارڈ لوگے، ان کو لائن میں کھڑا کرو گے، تو جہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے پر خدائے رب العالمین تمہیں جو اجر سے نوازنے والا ہے، وہیں پر اتنا ہی تم سے ناراض ہو جائے گا. کیوں؟ ان یتیموں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ان یسیروں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان بیواؤں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان محتاجوں کا مذاق اڑا رہے ہو. ارے محتاجوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، یسیروں کا مذاق نہیں، بلکہ خدا کی نافرمانیوں کی سراسر. چونکہ یتیم اللہ نے بنایا ہے، یسیر اللہ ہی نے بنایا ہے، بیوہ اس عورت کو خدا نے ہی بنایا ہے، محتاج اس کو خدا نے ہی بنایا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر آج ہم سال میں ایک مرتبہ ان کو زکوٰۃ دے کر اس طرح کی ویڈیوگرافی فوٹو لیں، اخبار میں ڈالیں، سوشل میڈیا پر ڈالیں، فیس بک پر ڈالیں، یوٹیوب پر ڈالیں کہ فلاں صاحب نے اتنی زکوٰۃ تقسیم کی، تو یاد رکھیے اور اس بات کو ذہن میں رکھیے ناظرین محترم، آپ فیڈ بیک میں اگر میرے خلاف بھی لکھ دیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. CT انڈیا نیوز TV کے چینل کے ذمہ داران ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، ناظرین بھی ناراض ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے، خدا اس کا رسول راضی ہو جائے تو میری مغفرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ حق کہہ رہا ہوں. آج فیس بک پر آتا ہے، فوٹو آتے ہیں
کوئی اناج بانٹ رہے ہیں، کوئی کپڑے بانٹ رہے ہیں، کوئی پیسے بانٹ رہے ہیں، فیس بک پر کیوں، انٹرنیٹ پر کیوں؟ تو یاد رکھیے جو عمل ہمارا دنیا کے لیے ہوتا ہے دنیا میں ہی اس کی واہ واہ ہوتی ہے، دنیا دار کے لوگ اس کی عزت کریں گے، دنیا دار اس کو بڑا سیٹ کہیں گے، بڑا سخی کہیں گے، لیکن خدا کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ملے گا، خدا کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں، اور سادات کو زکوٰۃ کبھی کسی صورت میں نہ دیں۔ سادات کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، مال کا میل ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، زکوٰۃ کے کھجور آئے ہوئے تھے، امام حسین بچپن کے عالم میں تھے، معلوم نہیں تھا، امام حسین نے اس ٹوکری میں سے کھجور نکال کر اپنے منہ میں ڈالا تو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ امام حسین نے کھجور اپنے منہ میں ڈالا ہے تو فوراً اس کھجور کو امام حسین کے منہ میں سے نکالا، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کے منہ سے نوالا نہ چھینا جائے۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی روزے دار ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، یا بیماری کے عالم میں ہوش تک باقی نہیں رہتا، اگر وہ کھانا کھا رہا ہے، روزے دار ہے، کھانا کھا رہا ہے، بھوک کو برداشت نہ کر کے، تو اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اس کو ایٹ اے ٹائم مت روکا جائے، بلکہ پیٹ بھر شکم سیر کھانے کے بعد اس کو یاد دلایا جائے کہ تم روزہ تھے۔ یہ حکم ہے، لیکن نبی کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کے منہ سے کھجور نکال رہے ہیں، معصوم ہیں، بچپن کا عالم ہے، ان پہ کوئی بھی فرض واجب کی تعلیم نہیں دی جاتی، سختی نہیں برتی جاتی، لیکن نبی ہیں کہ کھجور منہ سے نکالتے ہیں، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اپنے چادر کے ذریعے، رومال کے ذریعے امام حسین کی زبان کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس زکوٰۃ کے کھجور کا اثر حلق کے نیچے نہ اترے، اور فرماتے ہیں کخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سادات اکرام کے لیے حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، تو خدا را اور زکوٰۃ انہیں نہ دیں۔ زکوٰۃ ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اسی طرح اوپر سلسلے تک آپ جائیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے سادات کے علاوہ۔ پھر ان کے علاوہ نیچے کے سلسلے میں آئیں، بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری، نواسا، نواسی، اسی طرح جو اولاد کا سلسلہ نیچے چلتا رہے گا انہیں بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو معلوم ہوا اصل اور فروع اور سادات ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ چچا، خالو، پھوپھا، ماموں، بھائی، بہن ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن سادات بھی سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ناظرین محترم اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں، زکوٰۃ آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں، حقدار کو حق دیں، مانگنے والوں کو زکوٰۃ دے کر زکوٰۃ ختم کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ زکوٰۃ حقدار کو دیں، سادات بھی نہ ہوں اور غیر مسلم بھی نہ ہوں۔ آپ کے مال کا مال ہے ضرور، میل ہے ضرور، لیکن وہ مومن کا حق بنتا ہے۔ تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں سب مستحکم ہیں تو پڑوسیوں کو دیں، پڑوسی بھی مستحکم ہیں تو پھر محلے والے، وہ بھی مستحکم ہیں تو پھر دینی مدارس، بیت المال، جی دینی مدارس، بیت المال اس کے حقدار ہیں۔ تو ہمارے ملک میں جامع نظامیہ جو قدیم عرصے سے 150 سال سے 150 ایئر سے ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دیتے آ رہا ہے، وہ جامع نظامیہ کو حقیقی مستحق ہے، حقیقی مصرف ہے، اس جامع نظامیہ کو اپنی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے تعاون کریں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کاہلی نہ برتیں، اور سادات کے لیے جو سوچتے ہیں لوگ کیا کریں، مجبور ہے، سادات چاہے کتنے بھی مجبور ہوں، ایک وقت کا کھانا بھی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے نا صاحب، 1,00,000 روپیے آپ کے پاس ہیں تو زکوٰۃ نکل رہی ہے 2,500 روپیز اونلی، باقی 97,500 روپیز آپ کے پاس سیف ہے۔ اس 90,500 روپیز میں سے ان سادات کی خدمت کریں۔ اگر واقعی تمہیں جذبہ ہے، سادات کی قدر کرتے ہو تو ان کی قدردانی کرنا ہے تو اپنے ذاتی پیسے سے ان کی مدد کریں، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور غیر مومن کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، آخر سلسلے تک اوپر، اور نیچے بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواس نواسی، اسی طرح نیچے سلسلے تک بھی انہیں زکوٰۃ سے نہیں مدد کر سکتے، چاہے وہ کتنے ہی محتاج
کیوں نہ ہو. اور اسی طرح زکوٰۃ کی رقم کسی کی سیلری میں بھی نہیں دیا جا سکتا. زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی تعمیری کام میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. مسجد کے چندے کے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے. زکوٰۃ کی رقم شب قدر میں جو ہماری مساجد میں ائمہ حضرات، مؤذنین حضرات، حفاظ اکرام، علماء اکرام، خطبہ، ان کو جو تہنیت پیش کی جاتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کپڑے کا جوڑا دے، نہ لفافے میں زکوٰۃ کے پیسے رکھ کر دے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ کو استعمال کریں. اور اس کی تمام دیگر تفصیلات کے لیے آپ جامع نظامیہ اور ایسے بڑے معتبر اداروں سے آپ رجوع ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی صدقہ فطر کا حکم ہے. لیکن صدقہ فطر میں کیا ہے، آپ کو ایک وقت کے کھانے کے اعتبار سے، عراقی ساع کے اعتبار سے علماء جمہور کا متفقہ جو فیصلہ ہے، جامع نظامیہ کا جو فتویٰ ہے، 1.25 کلو گیہوں، آپ گیہوں دیں یا آٹا دیں یا پیسہ دیں، جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو آپ خیرات کریں. نماز عید ادا کرنے سے پہلے، نماز عید سے پہلے زکوٰۃ جن کو دینا ہے انہی کو صدقہ فطر دینا ہے. زکوٰۃ جن کو نہیں دینا ہے، صدقہ فطر ان کو نہیں دیا جا سکتا. اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اور جو حضرات صدقہ فطر ابھی ادا کر لیں گے تو اچھا ہے. بہرحال نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنی چاہیے. اگر کسی وجوہات کی بنا صدقہ فطر نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا نہ ہو سکا تو نماز عید کے ادا کرنے کے فوراً بعد آپ صدقہ فطر ادا کریں. کیونکہ ہر عیدگاہ، ہر مساجد کے پاس مدارس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو غربا مساکین بھی ہوتے ہیں. بہرحال جو غیر سادات ہوں ان کو تلاش کر کے دیں. اسی لیے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی آپ صدقہ فطر ادا کر لیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، تو آپ کی صدقہ فطر ادا ہوگی. ٹھیک ہے، تو نماز عید سے پہلے آپ ادا کریں. صدقہ فطر اگر ادا نہ کریں گے تو بتایا جاتا ہے کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں گی، لٹکتی ہوئی رہیں گی جب تک ہمارا واجب ادا نہیں ہوتا. زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے. یہ دونوں چیزوں کو بھی بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اہتمام کریں. سادات نہ ہوں، اصل اور فروع یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوترا پوتری، نواسا نواسی، ایسے رشتے نہ ہوں اور غیر مومن نہ ہوں. ایسے لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے ان کا تعاون کریں. اور مدارس جہاں تشنگان علم اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، ان مدارس کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. اور بیٹھے ہوئے میں اس طریقے سے آپ سے بھی اپیل کر لوں کہ جامع نظامیہ جو ملک کی قدیم و عظیم اسلامی دینی درسگاہ ہے، جو اب پچھلے 150 سال سے 150 ایئر سے ملت اسلامیہ کی خدمات میں مصروف ہے، اس جامع نظامیہ کو آپ اپنی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے تعاون کریں، مستحکم کریں. تعاون و انشاء رسول حتی الامکان اپنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو صحیح معنی میں استعمال کریں. آخری باتیں بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں بلکہ اپنے گھر سے نکل کر مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ لینے کے بعد زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ بھی ادا کرو. اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہاں ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں زکوٰۃ کے رقم کے ذریعے، ہم شکریہ ہم اس کا ادا کرنا، وہ ہمارا شکریہ ادا کرنا کہ ہاں بھائی تم نے مجھے کپڑے دیے، تم نے مجھے اناج دیا، تم نے مجھے اتنی بھاری رقم سے میری مدد کی، ہیلپ کی. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے لینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ کل وہ دن آئے گا جس دن سب کے سب مستحکم ہو جائیں گے، ہر کوئی زکوٰۃ نکالے گا، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. گلی گلی ہم زکوٰۃ کی رقم لے کر پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اس لیے آج تم اس کا شکریہ ادا کرو کہ لینے والا تو نصیب ہو رہا ہے تمہیں، اور خدا کی بارگاہ میں التجا کرو کہ تمہارے اعمال رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. تو بہرحال ناظرین محترم، ہمیں حتی الامکان زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. جن حضرات کے پاس مال پر 1 سال نہیں گزرا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جن کے پاس مال جمع ہو کر 1 سال گزرا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اور حتی الامکان پوری زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ملک بلکہ ہماری ریاست تلنگانہ میں جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اگر پوری
کمپلیٹلی زکوٰۃ اگر نکال دی جائے تو شاید ہی دوسرے سال کوئی محتاج ہمیں نظر نہیں آئے گا، اتنی زکوٰۃ اگر ہم صحیح معنی میں استعمال کریں گے۔ تو خدا را زکوٰۃ اور صدقہ فطر کو صحیح معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس رمضان مبارک کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام عبادات، ریاضات، ذکر و اذکار کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے زکوٰۃ صدقہ فطر کو بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ طہ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينزل